بخار کیوں ہوتا ہے؟ وائرل انفیکشن۔ بخار کوئی بیماری نہیں ہے، میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا 5 منٹ کے اندر اندر آپ کا بخار اتر سکتا ہے۔ بخار انسان کے گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ بخار کو برا مت جانے، یہ جہنم کا بھاپ ہے۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں جس میں انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو بتاؤں گا بیماریوں کے فائدے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بخار ہے، فیور۔ ہم اس کو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طب نبوی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں بخار کیا ہے، فیور کیا ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، بخار خود کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ جسم کا ایک دفاعی رد عمل ہے۔ اس رد عمل میں جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ معمول سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثلا انسان کا جو نارمل ٹیمپریچر ہے وہ 37 سیلسیڈ ہوتا ہے، جس کو 98 فارنہائٹ کہتے ہیں۔ جب بخار ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں کچھ چینجز آتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، وہ چینجز کیا ہوتے ہیں؟ بخار کے آتے ہی آپ کے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ جب بخار آتا ہے کچھ لوگوں کو نزلہ زکام شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، جسم گرم محسوس ہوتا ہے، کپ کپی یا سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں درد آ جاتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان ویکنس محسوس کرتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ وہ علامات ہوتی ہیں جو بخار کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب بخار کی جو عام علامات ہیں وہ یہی ہیں۔ اب بخار کی جو وجوہات ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ کیا ہے؟ بخار کیوں ہوتا ہے؟ وائرل انفیکشن۔ وائرل انفیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، زکام شروع ہو جاتا ہے، فلو شروع ہو جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، سنیزنگ، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے بھی بخار ہوتا ہے۔ بخار کی ٹائپس ہوتی ہیں، جیسے ملیریا بخار ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے، ڈینگی بخار ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو بخار ہے جس میں سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ سوزش جب ہوتی ہے تو جسم میں جب سوزش ہوتی ہے تو سوزش کی وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے، یا بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ بعض میڈیسن اور بعض ویکسین ایسی ہوتی ہیں ان کے استعمال سے بھی انسان کو بخار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ علامات اور وجوہات ہیں جو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بتاتی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت جانو، بخار کو برا مت جانو، بخار کو برا مت کہو، یہ جہنم کا بھاپ ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب یہ بخار جسم پہ آتا ہے تو یہ جسم سے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے خزاں میں خشک پتے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، بخار انسان کے گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ یہ جو بخار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی صحیح حدیث سے اس کو برا مت کہو۔ میں اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بخار کرتا کیا ہے۔ ہمارے بدن میں یہ جو ابھی میں نے آپ کو عام وجوہات بتائیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بخار ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا پیچھے چند سال پہلے ایک کووڈ آیا تھا، اس میں جو وائرس تھا وہ ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے۔ بخار کیا کرتا ہے؟ بخار، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ بخار کوئی بیماری نہیں ہے، اس میں نا جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ 37 سیلسیڈ سے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، 98 فارنہائٹ سے یہ 99 پہ جاتا ہے، 100 پہ جاتا ہے، 101 پہ جاتا ہے، 102 پہ جاتا ہے۔ یہ کیوں جاتا ہے؟ وہ جو جرمز ہیں، وہ جو وائرس ہیں، وہ جو بیکٹیریا ہیں، وہ جو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب وہ دماغ میں پہنچتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے، ان
برین کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا ٹیمپریچر بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے برین کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں آپ کے یعنی جو جرمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، وائرس ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، پیراسائٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کے برین کو پھر نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ اگر وہ بیکٹیریا، وائرس، پیراسائٹس وہ آپ کے اگر لنگز میں جائیں، اللہ تعالیٰ جو پھیپھڑوں کے ٹیمپریچر کو بڑھاتے ہیں وہ آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کی باؤلز میں جائیں، اگر آپ کے انٹسٹائن میں جائیں، چاہے اسمال میں گئے چاہے لارج میں، کولونز میں گئے، تو وہ آنتوں کو اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے ان کا ٹیمپریچر بڑھا دیتے ہیں۔ بخار کس وجہ سے ہے؟ بخار کوئی بیماری نہیں ہے، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت جانو، یہ جب انسان کے، یہ جہنم کا باپ ہے، یہ جب انسان کے اوپر آتا ہے تو انسان کو بالکل اس طرح اللہ پاک کرتا ہے جیسے یہ جو لوہا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر لگے ہوئے زنگ کو نکالنا ہو تو اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے گناہوں کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ بخار دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، بخار کوئی بری چیز نہیں ہے۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں جس میں انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو بتاؤں گا بیماریوں کے فائدے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بیماریوں کو ہم نے اپنے اوپر مصیبت سمجھ لیا، جبکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا باسا طہور انشاءاللہ۔ اب ہم انشاءاللہ الرحمن یہ جانیں گے اگر بخار ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اپنے کپڑے ہلکے پھلکے پہنیے، اپنے کام کاج کو چھوڑ کے آرام کیجیے۔ بخار ہو رہا ہے تو اس میں بجائے آپ کوئی دوائی کھائیں، پیراسیٹامول کی طرف جائیں، کالپول کی طرف جائیں، اس سے اوائڈ کیجیے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا 5 منٹ کے اندر اندر آپ کا بخار اتر سکتا ہے۔ بخار ہو گیا، یہ بیماری نہیں ہے، یہ آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ آپ پانی لیں ٹپ میں، اس کو جتنا آپ کو فیور ہے، اگر آپ کو 100 بخار ہے تو اس کا مطلب ہے 100 جو فارن ہائٹ ہے، اگر آپ کو 101 بخار ہے تو 101 فارن ہائٹ ہے، 37 سیلسیٹ ہو تو 98 فارن ہائٹ ہوتا ہے، 100 بخار ہے تو آپ کو 40 ٹیمپریچر پہ پانی کو گرم کرنا ہے۔ تو پانی کا ٹیمپریچر 40 سے تھوڑا زیادہ رکھیں گے، اس کو گرم کریں گے، اتنا پانی لیں گے کہ آپ کی ٹانگیں کونیوں گھٹنوں تک اس میں ڈپ ہو جائیں۔ آپ گرم پانی میں اپنے پاؤں کو ڈپ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور اگر پانی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے اس میں پھر دوبارہ سے گرم پانی ایڈ کریں گے، اور گرم پانی آپ کریں گے اس میں شہد ملائیں، کلونجی میدانہ ملائیں، یا کوئی چیز ملا کے آپ گرم کعوہ، گرم پانی پئیں گے۔ جب آپ پاؤں بھی گرم پانی میں رکھیں گے، اوپر سے بھی آپ پانی پئیں گے، 5 منٹ کے اندر اندر آپ کا بخار اتر جائے گا۔ اس عمل کو ہر 3 گھنٹے کے بعد بار بار دہرائیں۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، آپ نے دوائی استعمال نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کعوے کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ کو بخار کے ساتھ کھانسی شروع ہو گئی ہے، گلا درد ہو رہا ہے، فلو ہو رہا ہے، تو آپ ادرک، لہسن، دار چینی اس کا کعوہ بنائیے، اس کو گڑ میں بنا کے آپ اس کو استعمال کیجئے۔ آپ سمپل ORS پانی میں ڈالیے، اس کو استعمال کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جو کا دلیا استعمال کیجئے۔ آپ نے اس کے لیے دوائی استعمال نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں اپنے بخار کے لیے آپ نے ہلکے پھلکے کپڑے پہنے، آرام کیا، آپ نے اپنے پاؤں کو گرم پانی کے اندر رکھا، آپ نے کعوہ پیا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے جو کا دلیا لینا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی، ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا، آپ تلبینہ کھائیے، تلبینے کو جو کا دلیا کہتے ہیں۔ اگر آپ کے بخار میں آپ کو کھانسی شدید آ رہی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو دوائی نہیں، کوئی جا کے آپ نے سٹیم نہیں لینی، آپ خود گھر میں سٹیم لیں گے۔ پانی لیں، 1 لیٹر پانی لیں، اس میں 15 سے 20 لونگ ڈالیں، 2 چمچ آپ اس میں سونف ڈالیں، 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں، اس کو گرم کر کے آپ اس کی بھاپ لیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، بخار کی حالت میں اگر آپ ان کاموں کو کرتے ہیں، آپ صرف ان کاموں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد 3 گھنٹے کے بعد ریپیٹ کیجئے، یہ آپ کے بخار کو نہ صرف ٹھیک کرے گا، یہ بخار کوئی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی باڈی میں ٹیمپریچر ہوا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ آپ اپنے بخار میں ایک بہترین گولڈن ملک ہے، ہماری ایک پروڈکٹ ہے گولڈن ملک، آپ گولڈن ملک لیجئے، دودھ لیں، اس میں 1 چائے کا چمچ گولڈن ملک جو پروڈکٹ ہے اس کو ڈالیں، اس کو اتنا پکائیں کہ
کہ وہ جو 1 کپ دودھ ہے بلکہ 1.25 کپ دودھ لیجئے، وہ 1 کپ رہ جائے، اس کو آپ صبح بھی پئیں، دوپہر بھی پئیں، شام بھی پئیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، بخار کو برا مت جانیں، یہ جہنم کا باپ ہے، یہ جہنم کا بھاپ ہے۔ یہ جب جسم پہ آتا ہے تو اس طرح گناہوں کو جھاڑتا ہے جیسے خزاں میں پتے۔ یہ جو بخار ہے یہ جیسے لوہے سے زنگ کو نکالنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، یہ بخار آپ کے اندر کے گناہوں کو اس طرح سے نکالتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو اگر آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔